بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے قرض حسنہ۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ ضرورت مند افراد کو قرض دینا سخاوت کی علامت ہے۔ اس سے لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ بعض افراد تھوڑی سی مدد کے محتاج ہوتے ہیں، اور اگر ان کی تھوڑی سی مدد کر دی جائے تو ان کو مشکلات سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ مومن بھائی کو قرض دینا صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام نے اس لیے اس کو رائج کیا تاکہ اسلامی معاشرہ سود کی لعنت سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرض دینے والے کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے اعلی اخلاق میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کو قرض حسنہ دینے میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق میں کمی کر دیتا ہے اور اسے فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے اور اللہ اسے اضافہ کے ساتھ واپس کر دے، تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، جبکہ کائنات کا سب سے بڑا غنی تو وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، وہ چاہتا ہے کہ اس بہانے تجھے جنت میں داخل کرے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے خدا کو قرض دینا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ میری جنت کے لیے ضامن بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ جو بھی خدا کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ بہشت میں اسے کئی گنا زیادہ جزا دے گا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں میری بیوی ام دحدہ بھی میرے ساتھ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ بھی جنت میں تیرے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد اس نے کہا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، وہ بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوگی۔ پھر اس نے کہا، آپ ہاتھ آگے بڑھائیں اور مجھ سے وعدہ کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے وعدہ دیا۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 2 باغ ہیں اور میں دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا عطا فرمائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو، ایک باغ خود رکھ لو اور ایک باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے میں بہترین باغ اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دیتا ہوں، جس میں میرے ہاتھوں سے لگی ہوئی 600 کھجوریں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تجھے بہشت میں اس کی بہترین جزا دے گا۔ جب حضرت ابو دحدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معاہدہ کر کے اپنے گھر واپس آئے
تو انہوں نے یہ واقعہ اپنی بیوی اور بیٹی کو سنایا، جسے سن کر وہ بے حد خوش ہوئیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔